السلام علیکم وآداب، میں ہوں آپ کا میزبان یوسف شاشی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوسف شاشی آفیشل۔ آج کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ملانو سے تعلق رکھنے والے ایک ٹیچر اشرف میر کی رشوت خوری۔ کون ہے یہ اشرف میر اور کس طرح سے بچوں سے لیتا ہے یہ رشوت؟ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، ہم آپ کو دکھاتے ہیں پوری جانکاری۔ جس ملک میں مذہب کا کاروبار، سیاست غلاظت کا انبار، صحافت شام کا اخبار، تجارت جھوٹ کی تکرار اور تعلیم محض بیوپار بن جائے، وہاں سے خدا اپنی رحمت کے فرشتے واپس بلا لیا کرتا ہے۔ جس قوم کے حکمران منافقت کو، جس قوم کے صحافی دیانت کو، جس قوم کے تاجر خیانت کو اور جس قوم کا استاد جھوٹ، بے ایمانی اور رشوت کو اپنا وتیرہ بنا لیں اور بچوں کے مستقبل کو بنانے کے بجائے بگاڑنے کی ٹھان لیں، وہ قوم اقوام عالم میں کبھی سر بلند نہیں ہو سکتی۔ جس زمین پر بچے رزق حرام پر پلیں اور قوم کے سربراہ اپنی آخری سانس تک دولت کی ہوس میں رہیں، جہاں کے نوجوان جھوٹ، فریب اور بے ایمانی اور رشوت خوری کو دولت کے بڑھنے کا واحد ذریعہ مانتے ہوں، اس سرزمین پر خوشحالی کی کونپلیں کبھی نہیں پھوٹ سکتی، جس کی ایک جھلک آپ آج کے پروگرام میں بھی دیکھیں گے۔ آج کا پروگرام میرے لیے ذاتی طور پر بھی ایک بڑا دھچکا ثابت ہوا ہے کہ جس مقدس اور محترم پیشے کو پیشہ پیغمبری سے موسوم کیا گیا ہے، اس سے وابستہ لوگ بھی معاشرے کی گندگی اور سماج کی غلاظت میں اس طرح سے لتھڑ گئے ہیں کہ جھوٹ اور مکاری سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں ذاتی طور پر کبھی کسی طبقے، کسی بھی قبیلے، کسی بھی شعبے یا کسی بھی پیشے کو بحیثیت مجموعی کبھی برا نہیں کہتا، نہ کہہ سکتا ہوں اور نہ ہی کہنا چاہیے۔ میں صرف ان گندئی اور کالی بھیڑوں کا ذکر کروں گا جن کی وجہ سے نہ صرف ان کے اپنے پیشے بلکہ پورے معاشرے پر کالک پوتھی جاتی ہے، ورنہ اس معاشرے نے ایسے گراں قدر اساتذہ پیدا کیے ہیں کہ ہم سب صدیوں تک ان پر نازاں رہیں گے۔ خود ہم جن اساتذہ کی زیر پرستی میں پروان چڑھے، ان کا کردار، ان کا معیار اس قدر بلند تھا کہ ہم کبھی بھی صحیح معنوں میں خود کو ان کے نقش قدم پر چلنے کے اہل ثابت نہیں کر سکے۔ لیکن اساتذہ کے جس طبقے سے آج ہمارا پالا پڑنے والا ہے، ان سے بڑا مکار، فریبی اور رشوت خور آپ نے شاید ہی پہلے کبھی دیکھا ہوگا۔ وہ لوگ جن کے ذمے اس قوم کی آئندہ نسلوں کی تربیت ہے، جنہوں نے ہمارے بچوں کو حق و باطل، حرام و حلال، سچ اور جھوٹ میں تمیز سکھانا ہے، وہی لوگ اگر روشن دن کو رات اور کالے کپڑے کو سفید کہنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہی عالم ہے۔ ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں بچوں کے مستقبل کو داؤ پہ لگانے والا یہ شخص کہیں دور دراز سے نہیں بلکہ اپنے ہی قریبی شہر ٹھاٹری سے تعلق رکھتا ہے۔ جب ایک شخص سینکڑوں کلو دیسی گھی، شہد اور دیسی مرغے اور نقدی رقومات ہڑپ کرنے کے بعد بھی اگر اپنے بچوں کے ایگزام فارم اپلائی نہ کرے اور نہ ہی ان چیزوں کو ہڑپ کرنے کے بعد یاد رکھے اور نہ قبول کرے اور اپنے آپ کو بالکل پاک دامن شخص بتائے، اب آپ ہی فیصلہ کیجئے گا کہ ہم کون سی دیوار سے ٹکر مار کر اپنا سر پھوڑیں اور کس سے شکوہ کریں اور کس کو قصوروار ٹھہرائیں۔ آج ہم ایک ایسے شخص کے کالے کرتوت کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ جن کا اسم گرامی اشرف میر ہے، جو ہائر سیکنڈری اسکول ملانو میں بطور ٹیچر تعینات ہیں۔ لیکن کرتوت ایسے ہیں کہ آپ کا دل بھی پسیج جائے گا۔ یہ شخص پچھلے 3-4 سال سے اس اسکول میں تعینات ہے، لیکن صاحب کا اپنی 60-70 ہزار کی تنخواہ سے پیٹ نہیں بھرتا۔ انہوں نے غریب بچوں سے امتحان میں نقل کرانے کی اور ان کے ایگزام فارم اور ایڈمیشن فیس لینے کی ذمہ داری قبول کی ہے، لیکن صاحب کو اسکول کے پرنسپل صاحب تک اس عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن دیسی مرغیوں، دیسی گھی اور نقدی رقومات کی مٹھاس صاحب کو بار بار بچوں سے رشوت لینے پر مجبور کرتی ہے۔
سینکڑوں غریب بچوں سے ایڈمیشن فیس اور ایگزام فیس مقررہ تعداد سے کہیں زیادہ لے کر یہ شخص نہ ہی ان کے فارم بھرتا ہے اور نہ ہی ان کا نام ریکارڈ میں کہیں ہوتا ہے۔ جھوٹے دلاسے اور تسلیاں دے کر ان سے مزید پیسے وصول کرتا ہے۔ ان کے اس چنگل میں آ کر بچوں کے 3 سال ضائع ہو چکے ہیں، جو اشرف میر کے ریکارڈ میں 10ویں، 11ویں اور 12ویں کے آخری امتحان تک پہنچ گئے ہیں، لیکن بورڈ کے ریکارڈ میں وہ ابھی 10ویں جماعت میں ہی براجمان ہیں۔ میں نے جب ان بچوں کے چہروں پر مایوسی، نا امیدی اور ان کے آنسو دیکھے تو رہا نہ گیا۔ ان کو امید دلائی کہ آپ کو جسٹس ضرور ملے گا۔ آئیے ہم آپ کو ایک ایسے بچے کے 3 سال کا مکمل خاکہ ثبوتوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں، جس سے آپ اس شخص کی مکاری کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ سال 2018 میں ایک بچے کا اشرف میر 11ویں جماعت میں داخلہ لیتا ہے، جبکہ اس وقت باقی سب اسکولوں میں 11ویں جماعت کی ایڈمیشن فیس 1800 روپے سے 2000 تک تھی، لیکن یہ شخص اس بچے سے 2500 روپے وصول کرتا ہے۔ 11ویں جماعت کا امتحان ہوتا ہے، اس بچے کی 3 کتابیں پاس اور 2 کتابیں فیل ہو جاتی ہیں۔ اب دوبارہ اشرف میر بچے سے ایگزام فارم کے نام پر 1500 روپے وصول کرتا ہے اور پچھلے امتحان کی کوئی مارکس کارڈ اس بچے کو نہیں دیتا۔ اس سے اصرار کرنے پر یہ کہتا ہے کہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے، میرے پاس ہی تو ہے، مارکس کارڈ جب چاہو لے جانا۔ جب 2019 میں 11ویں جماعت کے پرائیویٹ امتحان کا رول نمبر آتے ہیں، ان میں رول نمبر اس شخص کا نہیں آتا۔ امتحانات ہونے کے بعد اشرف میر پھر سے بچوں کو فون کر کے گھر سے بلاتا ہے اور ان سے تیسری بار 1500 روپے ایگزام فارم کے نام پر وصول کرتا ہے۔ اس بار بچوں کی ماس پروموشن ہو جاتی ہے۔ جب رزلٹ آتا ہے تو بچوں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ پاس ہو گئے ہیں، آپ 12ویں کی ایڈمیشن اور ایگزام فیس 3000 روپے مجھے کسی کے اکاؤنٹ سے بھجوا دو۔ آپ کے 11ویں کے مارکس کارڈ میرے پاس ہیں۔ یہ گاؤں کے سادہ اور غریب بچے غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے والے کسی کے پاس جا کر اشرف میر کے اکاؤنٹ میں 3000 روپے ڈپازٹ کراتے ہیں اور کچھ ضروری کاغذات جو اشرف میر بطور ان سے لیتا ہے اور ان کو ان کے واٹس ایپ نمبر پر بھیج دیے جاتے ہیں۔ بچے 12ویں جماعت کا فارم بھر کے بے فکر گھر میں بیٹھتے ہیں، لیکن اب جب 12ویں جماعت کا امتحان 10 نومبر سے شروع ہو رہے ہیں تو ان بچوں کا نہ کوئی رول نمبر ہے اور نہ ہی کہیں اشرف میر۔ تو آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں ان بچوں کے ساتھ کہ جن کے مستقبل کے ساتھ پچھلے 3 سال سے کھلواڑ کیا جاتا رہا ہے۔ اشرف میر نے کیا ہے پچھلے 3 سال سے ان بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ۔ ہم آپ کی بات کرواتے ہیں براہ راست ان بچوں کے ساتھ کہ جو کہ اپنا درد سنا رہے ہیں آپ سب کو۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد اعظم۔ محمد اعظم ہے آپ کا نام، اور آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں 11ویں میں پڑھتا ہوں سر۔ مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں 11ویں میں ہوں یا 12ویں میں ہوں؟ جی اس سر۔ طرح سے آپ کو پزل کیا گیا ہے پچھلے 3 سال سے؟ جی سر۔ ہاں، تو یہ بتائیے کہ آپ نے 11ویں میں کب سب سے پہلے ایڈمیشن لیا تھا؟ میں نے 2018 کے اندر ملانو اسکول کے اندر ایڈمیشن لیا تھا۔ جی، ایڈمیشن لیتا 2018 کے اندر، اور ہم ایڈمیشن لینے کے بعد اور کتنی ایڈمیشن دیتے ہیں آپ لوگ اس وقت میں؟ 3000 روپے ہم سر کو ایڈمیشن دیتے ہیں۔ ٹھیک، اور ایڈمیشن دینے کے بعد 3000 روپے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے 11ویں کلاس کی ہم نے 3000 روپے ایڈمیشن فیس دی ہے، جبکہ باقی اسکولوں کے اندر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ 1800 روپے سے لے کر 2000 روپے تک ایڈمیشن فیس تھی، اور ان بچوں سے 3000 روپے تک ایڈمیشن فیس وصول کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد بتائیے کہ جب 11ویں میں آپ ایڈمیشن فیس دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا ایڈمیشن 11ویں کلاس میں ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کے ایگزام وغیرہ ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ کے ایگزام ہمارے ہوتے ہیں، ہماری 2 کتاب ریپیئر ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک، ریپیئر ہونے کے بعد ہم پھر ان کا جب فارم بھرتے ہیں، اس کے بعد ہم نے 2 بار سر کو
पैसे दिए, एग्ज़ाम फॉर्म भरा, मगर हमारा रोल नंबर नहीं आया। नहीं है। उसके बाद आज कोरोना वायरस की वजह से जब हमारी मास प्रमोशन होती है, ओके। हम सर के पास जाते हैं कि सर हमें हमारा मार्क्स कार्ड दिया जाए। सर बोलते हैं हमारे पास आपका मार्क्स कार्ड है, आप अब 12th के लिए अपना एडमिशन करा दीजिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए अपना फ़ोटो, पैसे वगैरह आप भेज दीजिए, मैं सब कुछ कर दूंगा। मैं बोर्ड में पता करने के बाद आपको आपका 12th में एडमिशन कर देता हूँ। मगर सर को जब रोल नंबर आते हैं 12th के, हम जाते हैं सर के पास, सर बोलते हैं आपका रोल नंबर नहीं आया है, आपको अब हम प्राइवेट में दें। मैं सर हमें 11th का मार्क्स कार्ड दीजिए, मगर सर बोलने लगा आपका नहीं आया है। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया गया। सबसे पहले 11वीं जमात के अंदर जब ये बच्चे दाखिला लेते हैं और दाखिला लेने के बाद उसके बाद इनके साथ क्या क्या किया जाता है और इनको कहाँ कहाँ शहरों में बुलाया जाता है, कभी कहरा, कभी ठाठरी और कभी मलानू, और इनसे रास्तों में पैसे वसूल किए जाते हैं। और दूर दराज से गरीब बच्चे के जो मज़दूरी और मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं और लेके उस्तादों को के पेट भरते हैं, और उनका काम ये है कि वो अपनी 60-70 हज़ार रुपये की तनख्वाह लेने के बावजूद भी बच्चों से पैसे लेके उनके काम नहीं करते हैं। तो इस तरह से एक बच्चे के जब पैसे लिए गए 11th क्लास में 3 बार, जैसा कि ये बता रहे हैं कि 3 बार इन्होंने 11वीं जमात के अंदर पैसे दिए हैं। और फिर जब 12वीं जमात के अंदर जब इनका मास प्रमोशन होती है और उस वक्त भी इनके फॉर्म के पैसे ले लिए जाते हैं। मास प्रमोशन का रिज़ल्ट आता है और ये बच्चे अपना रिज़ल्ट ढूंढते हैं और सर से कंफर्म करते हैं, तो वो कहते हैं कि आपका फॉर्म नहीं भरा गया, और बाद में कहते हैं कि आपका मार्क्स कार्ड हमारे पास है, आप 12वीं जमात की भी एडमिशन फ़ीस दे दीजिए। और ये अपने डॉक्यूमेंट्स और बज़रिया अकाउंट, जिसके सबूत भी ये हमें पेश कर रहे हैं कि इन्होंने उनके अकाउंट में डिपॉज़िट किया है, और उसके बावजूद भी आज वो कह रहे हैं कि आपका 12वीं जमात में कोई किसी किस्म का कोई दाखिला और नहीं हुआ है। इसी तरह से हम दूसरे बच्चों से भी बात करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और तालिब इल्म इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कि जिनके मुस्तकबिल के साथ भी अशरफ मीर पिछले 3-4 साल से उनके मुस्तकबिल को बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ज़ुबैर आलम। ज़ुबैर आलम, आप ये बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? सर हम बाथरी में रहते हैं। अच्छा, तो आप भी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मलानू के तालिब इल्म हैं? जी सर जी। अच्छा, ये बताइए कि आपके साथ पिछले 4 साल से क्या हो रहा है? सर मैंने 11th क्लास में 2017 में एडमिशन ली है, तो उसके बाद सर 2017 में आज 4 साल मुकम्मल होने को हों, और इस बच्चे ने 4 साल पहले 11th क्लास में एडमिशन लिया था, और उसके बाद फिर क्या होता है आपके साथ? सर उसके बाद ये होता है कि मैंने 2017 में पेपर दिए, तो मेरा रिज़ल्ट 2017 में बंद रहा। 2017 में सभी बच्चों का रिज़ल्ट आया, मेरा बंद रहा। तो अशरफ सर को मैंने पूछा सर ये क्या वजह हुई? सर बोलने लगे कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, मार्क्स कार्ड आ जाएगा। आप 2018 में मैंने सब डॉक्यूमेंट दिए अशरफ सर को, मेरा 2018 में मैंने एडमिशन लेनी थी। अच्छा, तो कितनी बार आपने उनको पैसे दिए हैं? मैंने सर पहले 2017 में फ़ीस दिया 11th क्लास की 2050 रुपये दिए। तो उसके बाद सर मैंने फिर दोबारा अशरफ सर को 1500 रुपया फिर दिया। मेरा 11th क्लास का रिज़ल्ट बंद रहा, मैंने फिर पैसे 2018 में दिए 1500 पैसे। तो उसके बाद सर फिर 2018 में मेरा मार्क्स कार्ड नहीं आया, तो सर बोलने लगे आप एडमिशन लीजिए 2019 में, तो आपका मार्क्स कार्ड आ जाएगा। सर मैंने उसके बाद 2019 में 1550 रुपये अशरफ सर को दिए स्कूल में लेकर। तो उसके बाद सर ये बात होती है कि 2019 में मैंने पेपर रोल नंबर आ गए सभी बच्चों के, मैं रोल नंबर को गया, तो सर बोलने लगे आपका मार्क्स कार्ड ही नहीं बना, तो आप रोल नंबर कैसे लेंगे मुझसे? तो उसके बाद जब आपने 12वीं जमात का दाखिला भी दे दिया और आपके पास कोई मार्कशीट नहीं थी, और आपने सर से ये पूछा नहीं कि हमारी मार्कशीट कहाँ पे है? सर पूछा, सर बोलने लगे वो हो जाएगा, वो मुझे और बोर्ड वालों से बात करनी है, आपको उस बारे में कोई अता पता नहीं है। वो और आपको सिर्फ पैसे भरने का काम सर है। मैंने 3 बार 1550 रुपया 2018 में 1 बार दिए, 2019 में मैंने 2 बार दिए। उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट्स 3-4 बार व्हाट्सएप पर भेजे, 2 बार फाइल 2019 में दी। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ये इन गरीब बच्चों के हालात हैं कि इन्होंने किस तरीके से मेहनत और मजदूरी करके, जैसा कि अभी तक मुझे बता रहे थे
کہ یہ خود محنت اور مزدوری کرتے ہیں، اور اس کے بعد اشرف میر جس طرح سے کہتا ہے جہاں چاہتا ہے ان سے پیسے لے لیتا ہے، لیکن ان کی 11ویں جماعت کا ابھی تک مارک شیٹ نہیں آیا ہے۔ اور اس طریقے سے ایک نہیں بلکہ ہزاروں بچے ایسے ہیں، سینکڑوں بچے ایسے ہیں کہ جن کے مستقبل کو اشرف میر نے خراب کیا ہے۔ اور اس طرح سے اور بھی بہت سارے بچے ہیں کہ جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ نقل کے نام پہ اور اس طرح سے بچوں کو پاس کرانے کے نام پہ اور بہت سارے پروپیگنڈے اپنانے کے بعد وہ بچوں سے کبھی دیسی گھی، دیسی مرغے اور اس طرح کے شہد اور اس طرح کی چیزیں وصول کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ بچوں سے رشوت خوری لیتے ہیں۔ ایک اور طالب علم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جن کے ساتھ اشرف میر نے پچھلے 3 سال سے دھوکہ دڑی کی ہے، اور ہم آپ کو ان کے ساتھ ملواتے ہیں اور براہ راست ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مطلوب حسین۔ مطلوب حسین، اور آپ بھی گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ملانو کے طالب علم ہیں؟ جی سر۔ اچھا، یہ سب سے پہلے بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پچھلے 2-3 سال سے؟ سر میں نے 11th میں جب ایڈمیشن لی تھی تو اس کے بعد ہمارے پیپر نہیں ہوئے۔ اچھا جی، تو جب اشرف سر بولنے لگا تم 12th میں ایڈمیشن کر دو، میں نے 1550 ایڈمیشن کی، اس کے بعد نہ ہمارا رول نمبر، نہ مارکس کارڈ 11th کا، نہ آدھار کارڈ۔ مطلب جب آپ نے 11th میں فارم اپلائی کیا تھا، ایگزام فارم بھرا تھا، جی اور اس کے بعد ماس پروموشن ہو جاتی ہے، جی اور سر۔ ماس پروموشن کا آپ کے پاس کوئی مارکس کارڈ وغیرہ کچھ نو ہے سر، آپ کے پاس؟ نہیں۔ تو آپ نے اپنے سر سے جب جنہوں نے فارم اپلائی کیا تھا اور جن کی ذمہ داری ہے یہ ساری، تو آپ نے ان سے پوچھا نہیں؟ سر پوچھا تھا، بول لگا آپ کوئی ٹینشن نہیں کرنا۔ اچھا، جی تو ٹینشن مطلب آپ نے کہنا تھا کہ ہمیں مارکس کارڈ چاہیے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ سر کچھ نہیں، چپ ہو گئے تھے۔ کیا کہنے لگے کہ ہم مطلب آپ کو دیں گے جی نہیں؟ سر سے بولنے لگا دیں گے، ابھی تک دیا نہیں۔ اچھا، جی تو سر۔ اس کے بعد آپ نے پھر جب ان کے پاس انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مارکس کارڈ ہی ہے آپ کا پڑا ہوا ہے اور آپ ایڈمیشن لے لیجئے 12ویں جماعت کے اندر، جی تو آپ نے ایڈمیشن لے لی، تو ان کو جی سب ڈاکومنٹس وغیرہ پہنچا دیے؟ جی سر۔ اور ڈاکومنٹس پہنچانے کے بعد جب آپ کو انہوں نے اپلائی کیا اور اس کے بعد 12ویں جماعت کے اب ایگزام تو قریب آ گئے ہیں، آپ کے پاس مارکس کارڈ وغیرہ آیا ہے کچھ؟ نو سر، کچھ نہیں۔ تو اب کیا بولتے ہیں سر؟ سر کچھ نہیں، ابھی تک بول رہے ہیں، گئے تھے ہم ان کے پاس، بولنے لگا آپ کو ٹینشن کوئی نہیں۔ ہاں، تو کوئی ایگزام نہیں، آپ کا فارم نہیں بھرا۔ تو دیکھیں اس طرح سے یہ غریب بچوں کے ساتھ کس طرح سے انہوں نے کھلواڑ کیا ہے کہ مطلب ان کے فارم بھرے ہیں، لیکن فارم بھرنے کے بعد جو ہے ظاہری طور پر ان سے پیسے وغیرہ سب کچھ لے لیا ہے، ڈاکومنٹس لے لیے، لیکن ان کے فارم اپلائی نہیں کیے۔ اور جب امتحان کے وقت قریب آتے ہیں اور بچے رول نمبر کے لیے سر کو پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا فارم ہی نہیں بھرا گیا ہے۔ 12ویں جماعت کی ایڈمیشن فیس بھی لے لی ہے، 12ویں جماعت کے ایگزام فیس بھی لے لی گئی ہے، اور لیکن ان کے پاس 11ویں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ ہی ان غریب بچوں کو پتہ ہے۔ اور ہماری قوم اتنی سادہ ہے کہ انہیں اپنے سروں سے اور دوسرے لوگوں سے اور اپنے اسکول کے اساتذہ سے ان ساری چیزوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کا عطا پتہ ہی نہیں ہے، اور اس طریقے سے ان غریب بچوں کو کے ساتھ دھوکہ دہی کر کے اور ان سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ ہم چیف ایجوکیشن آفیسر ڈوڈا، جوائنٹ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن ڈوڈا اور ڈپٹی کمشنر ڈوڈا سے درخواست کرتے ہیں کہ ان بچوں کے مسائل کو فوری طور پر سنا جائے اور اس کا ایک خاطر خواہ حل پیش کیا جائے۔ حال ہمیں اجازت دیجیے، اپنے میزبان یوسف شاشی کو اجازت دیجیے۔